جی مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. خداوند کا فضل آپ سب پر اسی طرح سے بنا رہے. آمین. تو میرے عزیزو، ہم نے بات کی تھی آسمان کی کہ آسمان کتنی قسموں کا ہے. پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آسمان کیا ہے. آسمان جو ہے وہ خدا کا تخت ہے. جہاں پر خدا کا تخت ہے وہ آسمان ہے. پھر ہم نے یہ ہم دیکھیں گے کہ جو آسمان ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی قسم کا آسمان ہے. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ 3 قسم کا آسمان ہے. جو پہلا آسمان جس میں فضا ہے، جس میں جو ہے چاند سورج ستارے ہیں، یہ سارے جو گلیکسیز ہیں وہ پہلے آسمان پر ہیں. دوسرے آسمان میں ابلیس کا اختیار ہے، اور تیسرے آسمان میں خدا کا تخت ہے. بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ 3 آسمان ہیں. تو میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے جب بائبل میں پرانے عہد نامہ میں خدا نے اسرائیل کی جب اسرائیل کو چنا، ابراہیم کو چنا کہ ایک مقدس قوم ہو، اس کی نسل، تو پھر خدا نے جو ہے وہ ٹیبرنیکل بنوایا موسیٰ کے ذریعے، تاکہ خدا جو ہے وہ مقدس قوم کے درمیان خدا سکونت کرے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پر خدا کی سکونت ہے، آسمان وہیں پر ہے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے خدا کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا، خدا کے ساتھ بے وفائی کی، اور خدا کے ساتھ وہ وفادار نہ رہے. حتیٰ کہ سلیمان بادشاہ، جس کو خدا نے اتنی برکت دی، اتنا اس کو بلیس کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خدا کے ساتھ وفادار نہ رہا، اور اس نے غیر قوم کے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، اور انہی کے جو معبود تھے انہی کی پرستش کرنا شروع کر دی. اور اسرائیل میں بھی انہی کے وہ بت اور یسیرتیں اور وہ سارے کچھ اس نے بت خانے بنوائے، اور اسرائیلیوں سے بھی اس نے جو ہے ان کی پرستش کروائی. حالانکہ خدا نے اس کو منع کیا کہ تو ایسا نہ کر، لیکن وہ خدا کی بات کو نہیں مانا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں جب ہم آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں جو ہے خدا کی حضوری دوبارہ زمین پر آتی ہے، خدا یسوع مسیح کی شکل میں. اور خدا یسوع مسیح جو ہیں اس خدا کی حضوری کو جو ہے زمین پر جو ہیں وہ 12 شاگردوں کی شکل میں جو ہے وہ 12 قبیلے جو اسرائیل کے بنائے گئے تھے، انہی 12 قبیلوں کو دوبارہ سے ان کی بنیاد رکھتے ہیں، اور 12 شاگردوں کو چنتے ہیں جو نئے یروشلم کی، نئے آسمان کی بنیاد ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا گیا اور کلیسیا جو ہے اپنی ارتقائی منازل طے کرتی گئی، تو اس کلیسیا کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہونا شروع ہو گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ جب رومن کیتھولک کلیسیا آئی، پھر اس کے بعد وہ کیتھولک کلیسیا بنی، پھر اس کے بعد اس میں پریسبیٹیرین کلیسیا جو ہے وہ بنی، اور مطلب ان کے درمیان اختلافات ہوتے رہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قسطنطین بادشاہ جو تھا، اس نے جب وہ کرسچن ہوا تو کس طرح سے اس نے جو ہے غیر مذہب جو تھا، غیر قوم کا جو طور طریقے تھے، اس نے کس طرح سے کرسچینٹی میں شامل کر دیے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نیا آسمان جو خدا یسوع مسیح نے جس کی بنیاد زمین پر آ کے رکھی، اس آسمان میں بھی جو ہے وہ مکسنگ ہو گئی. یعنی وہ جو خدا کی کلام کی جو سچائی تھی، اس سے ہٹ کر جو ہے اس میں غیر معبودوں کی جو چیزیں تھیں وہ شامل ہوتی گئیں. اور کلیسیا کے ارتقائی منازل میں یہاں تک جب ہم آ کے دیکھتے ہیں تو آج بہت ساری کلیسیاں بن چکی ہیں جن کے ڈیفرنٹ فیتھس ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور مطلب اپنے آپ کو سب صحیح کہہ رہے ہیں، اور اپنے اپنے طور پر جو بھی پریچنگ کر رہے ہیں، اور دنیا ان کے پیچھے چل رہی ہے. تو میرے عزیزو، ہم سب یہ جانتے ہیں، ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جو خدا نے جس نے آسمان کی زمین پر آ کے بنیاد رکھی، خدا کی بادشاہی کی بنیاد رکھی، اس میں بھی جو ہے ملاوٹ ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ایک جو بیسٹ ہے وہ جو ہے وہ سمندر میں سے نکلا ہے. تو سمندر کا میننگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمندر جو ہے وہ بلیورز کی دنیا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو باہر کی دنیا وہ نہیں، سمندر اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو چرچز ہیں، جو ڈیفرنٹ ڈینومینیشنز ہیں، جو ڈیفرنٹ بلیورز کی جو ہیں وہ دنیا ہے. لیکن اس کو گورن کون کر رہا ہے؟ اس کو گورن سیٹن کر رہا ہے، اس کو گورن ابلیس کر رہا ہے. اور وہ بیسٹ جو نکلتا ہے، وہ بیسٹ جو اس کے 7 سر ہیں اور 10 اس کے سینگ ہیں،
وہ جو ہے نکلتا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کرے. اور بیسٹ کس سے جو ہے وہ پاور اختیار لیتا ہے؟ ابلیس سے پاور اختیار لیتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیسٹ جو ہے وہ بھی حیوان ہے. وہ حیوان جو ہے وہ فالس شیپرڈ ہے، وہ چرواہا ہے یا وہ لیڈر ہے جو جھوٹ اور سچ کو کلیسیاؤں میں، چرچز میں پھیلا رہا ہے، اور جس کو اختیار جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہے. آج بہت سے چرچز جو ہے اس کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، پھر جو ہے جب یہ سب کچھ مکسنگ ہو چکی ہے اب بلیورز کی دنیا میں، تو پھر ایک نئے آسمان اور ایک نئے یروشلم کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ میں جب خداوند یسوع مسیح جو ہیں مکاشفہ میں فیوچر ایونٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ جو ججمنٹ ہوتی ہے ان تمام چرچز کی جنہوں نے جو ابلیس کے انڈر کام کر رہے ہیں، جو اس حیوان کے انڈر کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ جو حیوان جو کام کر رہا ہے، جو ابلیس سے اختیار لے رہا ہے، جب ان کی ججمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک نیا آسمان اور ایک نیا یروشلم بنایا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیو دا ہولی سٹی یا نیو ہیون، نیا آسمان اور نئی زمین. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیا آسمان جو ہے خدا کا نیا تخت یا خدا کی حضوری جو زمین پر خدا اپنا قائم کرے گا، اور خدا یسوع مسیح اس کو لے کر آئے گا ججمنٹ کے بعد. جب عدالت ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ ان کو قائم کیا جائے گا اس نئے آسمان کو، ایک نئی خدا کی حضوری یا خدا کی جو تخت ہے اس کو زمین پر قائم کرنے کے لیے. اور خدا اپنا جو اختیار ہے، جو زمین پر اس کا اختیار ختم ہو گیا تھا آدم کے گناہ کرنے کے سبب سے، خدا اس اپنے اختیار کو دوبارہ حاصل کرے گا، اور حاصل کرنے کے بعد اس جو زمین پر اپنا تخت لگائے گا اس کو ہم نیا آسمان کہتے ہیں. اور نئی زمین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین جو ہے وہ فلیش انسان لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے. تو اس میں پھر جو لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف سچائی کے ماننے والے ہوں گے. یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج بلیور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں چرچ میں جاتا ہوں یا میرا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے، یا میں مطلب بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں. بلیور کا مطلب یہ نہیں ہے. بلیور کا مطلب یہ ہے جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر بھی عمل کرے گا. اگر ہم اس کے کلام کو نہیں جانتے، اس کے کلام کی سچائیوں کو نہیں مانتے، اور اگر ہم نے اپنے ورشپ میں، اپنی روایات میں، اپنے اس میں انسانی روایت کو شامل کر لیا ہوا ہے، یا انسانی سوچ کو شامل کر لیا ہوا ہے، یا ان انٹرپریٹیشنز کو ہم فالو کر رہے ہیں جو انسانی سوچ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم ابھی بھی پھر بلیور نہیں ہیں. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے، اور کلام ہمیں ان ساری چیزوں سے دور رہنے کو کہتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ نیا یروشلم اور نئی زمین اور نیا آسمان جو آسمان سے اتارا جائے گا. اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو لوگ غالب آتے ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایک نیا گیت گا رہے ہیں. تو نیا گیت جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ کا جو گیت ہے وہ پرانا عہد نامہ ہے، جو سانگ آف لیم ہے وہ نیا عہد نامہ ہے، اور نیو سانگ جو ہے وہ نجات کا سانگ ہے. تو نجات کا سانگ ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنی حکومت، اپنے اختیار کو جو ہے زمین پر قائم کر لیتے ہیں، تو پھر جو لوگ ہیں وہ ایک نیا گیت گاتے ہیں جو اس کے نجات کا گیت ہے. اور جیسے کہ ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 19 باب میں ہم پڑھتے ہیں، ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کسبی کا بھی ذکر ہے جس کے وہ پروسٹیٹیوٹ جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تو وہ بھی فالس شیپرڈ ہے، اور جو اس حیوان پر بیٹھی ہے، اور اس حیوان کا تعلق بھی ابلیس سے ہے، اور اس پروسٹیٹیوٹ کا تعلق بھی ابلیس سے ہے. اور یہ وہی ہیں جو جنہوں نے چرچز میں آ کر مکسنگ کی ہے، اور وہ تمام جو لوگ ہیں، تمام جو پاسٹرز، خادمین جو چرچز میں کام کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو
حیوان جب یہ کام کر رہا ہے ابھی چرچز میں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوہ صہیون کی طرف جائیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ماؤنٹ زائن کی طرف جائیں۔ ماؤنٹ زائن جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہے فزیکلی اس کا نام ماؤنٹ زائن رکھا گیا ہے، لیکن اسپرچولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیا یروشلم ہے یا نیا آسمان ہے، جہاں پر ہمیں جانا ہے، جہاں پر ہم نے اپنی جگہ بنانی ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں یسایہ کی کتاب میں سے میں آج پڑھنے لگی ہوں، تو یسایہ کی کتاب میں ہم دیکھیں گے، یہاں پر یسایہ کی کتاب اس کے جو ہے 12 باب میں یوں لکھا ہے، اور اس وقت تو کہے گا اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا، کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یا یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے، وہ میری نجات ہوا ہے۔ پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدد سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ ایسے ان کی بسنے والی تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لٹرلی جو پیشن گوئی جو خدا نے بنی اسرائیل کے بارے میں کی تھی کہ میں ان کو واپس لے کر آؤں گا اور میں ان کو بساؤں گا ان کے ملک میں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے بعد میں دشمن نہیں ہوں گے اور وہ بڑے امن سے جو ہیں اس ملک میں بسیں گے۔ لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ عکس ہے، اس میں جتنے بھی کام ہوئے وہ ریفلیکشن ہے نئے عہد نامہ کے۔ تو ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کوہ صہیون میں جائیں گے تو کوہ صہیون کے بارے میں، جب امن اور سکون میں ہم رہیں گے اور خدا جو ہے ہمیں اپنے بیٹے کے اس حضوری میں ہمیں لے کر آئے گا، ہم سب کو اکٹھا کرے گا، تو پھر ہم سب کیا کہیں گے کہ اے خداوند تیری ستائش، میں تیری ستائش کروں گا۔ اور پھر ہم خدا کی نجات کا جو ہے وہ گیت گائیں گے، جیسے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے، دیکھو خدا میری نجات ہے، پھر ہم خوشی سے للکاریں گے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یا یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے، وہ میری نجات ہوا ہے۔ پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ تو میرے عزیزو، ہم وہ نیا گیت جو ہم سب اس قابل ہوں گے، اگر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس کوہ صہیون پر جا سکیں اور اس کوہ صہیون میں ہم اکٹھے ہو سکیں، تو میرے عزیزو ہم پھر اس نجات کے نئے گیت کو اس ہجوم کے ساتھ، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو خدا کی حضوری میں اکٹھے ہوں گے، خدا کے لوگ ہوں گے، ہم وہاں پر خدا کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ مل کر نجات کے گیت گائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ایسے ان کی بسنے والی تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ بے شک یہ کوہ صہیون جو ہے وہ اسرائیل کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ فزیکل اسرائیل ہے، ہم اسپرچول اسرائیل ہیں۔ اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ ہم نیو اسپرچول اسرائیل کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، اس پہ ابھی ہم نے بات نہیں کی، وہ ہم سیٹرڈے کو اس میں بات کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مکسنگ ہو چکی ہے، بہت زیادہ ڈینومینیشنز جو ہیں وہ چرچز میں کام کر رہی ہیں، مختلف فیتھس ہیں، مختلف بلیفز ہیں، مختلف رسم و رواج ہیں، مختلف روایات ہیں جن پہ لوگ بغیر سوچے سمجھے جن پہ چل رہے ہیں اور جن کو اپنا رہے ہیں، کلام کو پڑھے بغیر، کلام کو جانے بغیر۔ کلام تو وہ کھولنا پسند نہیں کرتے لوگ، اور نہ ہی اس کو سمجھنا پسند کرتے ہیں جو کہ خدا کا کلام ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ججمنٹ اس کلام کے مطابق ہونی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم جب ان ساری چیزوں پر غالب آئیں گے تو غالب ہمیں کس پر آنا ہے؟ مکاشفہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ غالب ہمیں اس بیسٹ پر آنا ہے،
اور اس بیسٹ کے بعد ہمیں کس پر غالب آنا ہے؟ اس کے امیج پر غالب آنا ہے اور اس کے نشان پر غالب آنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے نشان جو 666 ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے امیج کا کیا مطلب ہے. اور جو بیسٹ ہے جس کے 7 سینگ ہیں، 7 سینگ میرے عزیزوں 7 پاسٹرز کو ظاہر کرتے ہیں جو کسی بھی ڈینومینیشنز کے چرچ کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. وہ 7 پاسٹر جو بڑے عہدہ پر فائز ہیں. اور جو 10 سینگ ہیں، 10 سینگ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے چرچز میں آگے اتھارٹی دی جاتی ہے، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلڈرز جو چنے جاتے ہیں چرچز میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 سینگ وہ لوگ ہیں جو ایلڈرز ہیں جن کو یہ ڈیوٹیز دی جاتی ہے کہ وہ چرچ کے تمام کاموں کو، مینجمنٹ کو وہ سنبھالے اور وہ سارے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک بڑی ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے. جس طرح سے کہ آسمان میں ایک ترتیب ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، خدا نے فرشتوں کی آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ وہ خدا کام کرتا ہے، اور خدا کے ساتھ اور بہت ساری اسپرٹس ہیں جو خدا کے ساتھ کام کرتی ہیں. اور پھر فرشتوں کی فوج ہے جس میں جنرل ہیں، جس میں جو ہے وہ کیپٹنز ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے فرشتے ہیں جو خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اسی طرح سے چرچ کا بھی اسی طرح سے ہے. تو میرے عزیزو جو 10 سینگ ہیں وہ اتھارٹی کو ظاہر کرتے ہیں، اور چرچ میں ہم جانتے ہیں کہ پاسٹر جو ہے وہ تو خدمت کرتے ہیں، کلام کی خدمت کرتے ہیں، لیکن چرچ کے جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ ہوتی ہیں، وہ ایلڈرز یا وہ لوگ جن کو مقرر کیا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں. تو آج وہ 10 لوگ جو ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وہ ایلڈرز جو ان چرچز میں کام کر رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے اس بیسٹ اس کی تنظیم کا حصہ ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے بس یہ بپتسمہ لے لینا اور خدا سے پر ایمان رکھ لینا یا ورشپ کر لینا یا صرف چرچ کو اٹینڈ کر لینا ضروری نہیں ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس نئے یروشلم میں اور اس نئے آسمان میں اور نئی زمین میں ہم داخل ہو سکیں. کیا ہم اس قابل ہیں؟ ہمیں یہ بات آج قابل غور ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مکاشفہ میں جتنی بھی ججمنٹ ہے وہ ان پر نہیں ہوگی. اور خدا یسوع مسیح کے نزدیک ہر وہ شخص، ہر وہ بلیور جو دھوکہ دیتا ہے اور جو خدا کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مان رہا ہوتا ہے، دوسرے معبودوں کو بھی مان رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بلیورز ہیں، وہ آج بھی اگر ان کا کام نہیں تو بہت ساری چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے عزیزوں جو بہت ساری اور چیزوں کو فالو کر رہے ہیں وہ تمام لوگ خداوند یسوع مسیح کی نظر میں غیر قوم بن جاتے ہیں، جینٹائلز بن جاتے ہیں. وہ پھر بلیورز نہیں ہوتے، وہ پھر اس کی قوم نہیں ہوتے، وہ اس کے کاہنوں کا فرقہ نہیں ہوتے، وہ جینٹائلز ہو جاتے ہیں. اور مکاشفہ میں جتنی ججمنٹ لکھی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان چرچز کی ہے جنہوں نے خدا کو دھوکہ دیا ہے، جو شروع تو اس طرح سے ہوئے کہ وہ خدا کا کام کرتے تھے، خدا کی وہاں پر ہوتی تھی اور خدا سے ہدایت لیتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہدایت کہیں اور سے لینا شروع کر دی، جس کے سبب سے جو ہے جو خدا کی حضوری ہے وہاں سے ہٹ جاتی ہے. اور خدا کی نظر میں وہ ہر وہ شخص جو ہے وہ غیر قوم کے زمرے میں آتا ہے. تو جتنی ججمنٹ ہے وہ ان کی ہوگی جو خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. تو خداوند ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کا فضل بخشے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو جانیں کہ ہمیں کوہ صہیون میں جانا ہے، کوہ صہیون میں ہمیں داخل ہونا ہے اور ہمیں نئے آسمان اور نئے یروشلم میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے قابل کرنا ہے، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے. اور خداوند ہم سب کو اس